اور یہ ممبر بنا، پہلا ممبر بنا. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، ممبر بنیں گے، دعوت کی بات کہی جائے گی، دین کی باتیں کہی جائیں گی. سب سے پہلے ثواب اس عورت کو پہنچے گا، وہ سبب بن گئی. تو یہ ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں یہ ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ ہم تو کچھ نہیں، نہ بہت کچھ ہو، کہ بہت کچھ ہو. کہ رمضان کا عمرہ یہ عورتوں کے برکت سے ملا ہے. رمضان کا عمرہ کون جانتا تھا؟ آپ پوچھو اپنے محدثین علماء سے کہ رمضان کا عمرہ ہماری شریعت میں تھا ہی نہیں، مکی زندگی میں تو تھا ہی نہیں، مدنی زندگی میں بھی کافی سال گزر گئے رمضان کے عمرے کے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجۃ الوداع ہوا، آپ نے اعلان کیا بھئی میرا آخری حج ہے، چلو میرے ساتھ پورا قافلہ. اس وقت میں ویزو کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹور والے نہیں، کچھ نہیں، بس اپنا سامان کھانے پینے کا لیا اور چل دیے. تو حضور نے آج اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ حج کرو، یہ ہمارا آخری حج ہے. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، میرا جو ہے مجھ سے جو ہے حج کے مسائل تم لوگ سیکھ لو، شاید آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. اس قسم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجی مجلسوں میں کرتے تھے. سب عورتیں گئیں، کچھ عورتیں نہیں جا سکی. یہ رمضان کا عمرہ کیسے ملا بتا رہا ہوں. جب عورتیں جا نہیں سکی تو جو عورتیں گئی تھیں جب واپس آئیں تو انہوں نے مدینہ میں کارگزاری سنائی. عرفات میں یہ دعا منگوائی، یہ بیان کیا، مزدلفہ میں یہ دعا منگوائی، مینا میں یہ ہوا، طواف زیارت میں یہ ہوا، قربانی ایسے ہوئی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے، اور ہر اونٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے پیش کرتا تھا. ہر اونٹ کہ حضور کی عمر 63 سال کی، یہ کہ ایک سال کا ایک اونٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آگے کرتا تھا، پہلے میری باری آ گئی، پہلے میری، پہلے میری، پہلے میری. ویسے تو جانور ایک دوسرے کو یعنی ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بدکتا ہے، وہ بدکتے نہیں تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حضرت علی سے کہا کہ جتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں، اور کچھ اونٹ امت کی طرف سے کی، کہ میری امت کی طرف سے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے میری امت ہے ان امت کی طرف سے یہ قربانی، امت کی محبت میں. 63 اونٹ یہ کی. اور پھر کہا دلی سے کہ سب جتنے بھی گوشت ہے ان سب میں سے ایک ایک بوٹی، دو دو بوٹی، ایک ایک بوٹی، دو دو بوٹی جو ہے جمع کرو، جمع کر کے اس کا شوربہ بناؤ اور وہ شوربہ مجھے کھلاؤ، اور باقی جو ہے تقسیم کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد کئی عورتیں گئیں، کچھ عورتیں جا نہیں سکی. جب واپس آئی تو مدینہ منورہ میں وہ کارگزاریاں. تو جو عورتیں جا نہیں سکی تھی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم تو جا نہیں سکی، حضور کے ساتھ حج تو ملے گا نہیں، یہ تو آخر ہے. تو وہ روتے دھوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ عورتوں کو رونا تو جلدی آوے نا. تو وہ روتے دھوتے حضور کی خدمت میں پہنچ گئی. کیوں رو رہے؟ حضرت میری بیٹی گئی، اس کا حج ہو گیا، میری بہو گئی، میری ماں گئی، میری بہن گئی، میں نہیں جا سکی، اور یہ میری مجبوری تھی، یہ تھا وہ تھا. آپ نے فرمایا رو مت رو مت رو مت، مجھے رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ ثواب دے دے گا. یہ دروازہ کھل گیا، خالی عورتوں کے لیے نہیں کہ قیامت تک آنے والے عورتیں اور مرد سب کے لیے دروازہ کھول دیا. سمجھداری ہے عورت میں، لیکن سمجھداری کو دین پر لگائے. عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں کسی کو پتا نہیں. ماؤں سے پوچھنا بے ادبی، حضور سے پوچھنا بے ادبی. پتہ نہیں روزہ ہے نہیں، پتہ نہیں روزہ ہے نہیں، کیا کریں؟ اس لیے کہ عرفات کے روزے کی فضیلت بہت ہے، لیکن حضور روزے سے ہے کہ نہیں
تو ایک عورت تھی ام فضل، اس نے کہا کہ ٹھہرو میں 5 منٹ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتی ہوں. سارے صحابہ پریشان اور وہ عورت مسئلہ حل کر رہی امت کا. تم ٹھہرو تو کیسے کرے گی؟ یہ کہ تم خالی چپ رہو میں بھی کرتی ہوں 5 منٹ میں. خیمے میں گئی اور خیمے میں جا کر پیالے میں دودھ لے آئی اور سب کے سامنے حضور کو یوں پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھنے پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے وہ دودھ پیا. جب دودھ پیا تو سارے مجلس کو پتا چل گیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے. اس پر شاباشی ملی، کہہ رہے تو بڑے سمجھدار عورت نکلی. جی میں عورتوں کی سمجھداری کی بات بتا رہا. عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ صبح لسی بناتے بناتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی، روٹی پکاتے پکاتے 2 پارے پڑھ لیتی تھی. روٹی پکا رہی ہے قرآن بھی پڑھ رہی ہے. یہ ماحول تھا. آج تو وہ ماحول ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا. لڑکی جب بالغ ہوتی تھی پہلے اسے ماہواری آئی، گھر میں پتا چل گیا کہ پہلی ماہواری آئی ہے، تو اس بیٹی کی ذمہ داری کیا کرتے تھی وہ اس زمانے میں. آج ہمارے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لڑکی کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ بیٹی اب تمہیں گھر سے نکلنا نہیں، گھر کا کام جو ہے اپنا دیکھو سیکھو، اور جو ہے تمہارا کام یہ کہ وقت فارغ رہے گا تو فارغ کو تمہیں کیا کرو کہ تم اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کرو. سلف صالحین کی ترتیب تھی ہاتھ سے قرآن. اب وہ لڑکی جو ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ الف لام میم یہ جو ہے لکھنا شروع کرتی تھی. کبھی 15 پارے تک پہنچی پیغام آ گیا، کبھی جو ہے 10 پارے تک پہنچی پیغام آ گیا، کبھی 20 پارے تک پہنچی پیغام آ گیا، کبھی پورا قرآن کیا پیغام آ گیا، اور پھر جو ہے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد جہیز میں سب سے پہلے وہ قرآن دیا جاتا تھا. سب سے پہلے بیٹا یہ قرآن لو، تم نے ہی لکھا ہے اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق گزارنا. یہ سلف صالحین کا معمول تھا. تہجد کے وقت میں عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹیوں کو اٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے بعد میں سو لینا، بعد میں کام کر لینا. عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں تو اٹھاتے تھے اور جگہ کر کہتے تھے قرآن شریف دیکھ کر پڑھو. ان کی بیٹیاں حافظہ تھی تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ دیکھ کر پڑھو. میں نصیحت کرتا ہوں جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں، بھائی جمع ہوئے ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ روز